الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ سورہ ہجر کا مطالعہ ہم نے شروع کر لیا تھا پچھلی نشست میں، ایک رکوع ہم نے پڑھ لیا تھا، آج انشاءاللہ ہم نے دوسرے رکوع کا مطالعہ کرنا ہے۔ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا، اور ہم نے آسمان میں برج بنائے ہیں۔ اب یہ آیات متشابہات میں سے ہے، مطلب یہ کہ یہ جو اللہ یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے آسمان میں برج بنائے ہیں، اس کی اصل حقیقت کیا ہے، اس کی کیفیت کیا ہے، یہ سمجھ میں آنے والی باتیں نہیں ہے، ہمیں نہیں پتہ، اللہ ہی کو پتہ ہے۔ البتہ برج عربی زبان میں قلعے کو کہتے ہیں یا محل کو کہتے ہیں یا کسی مضبوط عمارت کو کہتے ہیں یا کسی مستحکم خطے کو کہتے ہیں، یعنی کہ ایسا خطہ یا ایسی عمارت جس کی سرحدوں کو بریچ نہ کیا جا سکے، جس کی سرحدوں کو کمپرومائز نہ کیا جا سکے۔ ایسی مطلب یہ ہے کہ اب دیکھیں میں نے آپ کے سامنے دو تین چیزیں رکھ دی ہیں، یا کوئی محفوظ قلعہ جس کو بریچ نہ کیا جا سکے، بلند بھی مطلب اس انداز سے بنا ہے کہ اس کو بریچ کرنا مشکل ہو، بس تو یا تو کوئی محفوظ قلعہ یا محفوظ محل بھی بڑے، مطلب بادشاہوں کے لیے جب محل بنتے ہیں تو بڑے محفوظ بنتے ہیں، یا کوئی ایسا مستحکم خطہ۔ اب خطہ میں کوئی بھی خطہ آ سکتا ہے، زمین کا خطہ ایک خطہ ہے بہرحال، تو اسی طرح زمین کے اندر بھی خطے آ سکتے ہیں، تو ایسا خطہ بہرحال جس کے سرحدوں کو بریچ نہ کیا جا سکے، کمپرومائز نہ کیا جائے، ایسے مستحکم خطوں کو عربی زبان میں یا عمارت کو برج کہتے ہیں۔ یہ تو مطلب اس کا جو لغوی مطلب ہے۔ اب یہاں پہ جو برج کا استعمال ہوا ہے، اس سے جو علماء ہیں انہوں نے کیا مفہوم لیا ہے، تو اس میں کچھ علماء یا کچھ مفسرین نے تو یہ جو قدیم علم حیت ہے، مطلب یہ اجرام فلکی کا جو قدیم علم ہے، جو ایسٹرالوجی کا قدیم علم ہے، اب اس میں برج کا لفظ اصطلاحاً ان 12 منزلوں کے لیے استعمال ہوا ہے جن پر سورج کے مدار کو تقسیم کیا گیا ہے۔ یہ ایک علم ہے بہرحال، اور وہیں سے پھر یہ علم نجوم نکلا ہے، یہ جو ایسٹرالوجی کا علم ہے، جو ہاروسکوپ کا علم ہے، ہم بڑے شوق سے پہلے ہم دیکھتے تھے، اب تو نہیں دیکھتا خیر، کہ یہ ہفتہ کیسے گزرے گا، یہ دن کیسے یہ سارا جو علم ہے یہ اسی پر بیسڈ ہے، یہ جو قدیم علم حیت ہے۔ تو وہاں پہ میں نے آپ کو بتایا کہ برج کس کے لیے استعمال ہوتا ہے، ان 12 منزلوں کے لیے جن پر سورج کے مدار کو تقسیم کیا گیا ہے۔ تو بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ اس سے مراد وہ والا برج ہے، بعض مفسرین نے اس سے مراد سیارے لیے ہیں۔ کیونکہ ہر سیارہ اپنے گرد ایک مضبوط حصار بنائے رکھے ہوئے ہے، قائم کیے ہوئے ہے۔ یہ جو میگنیٹک فورسز کا ہوتا ہے یا گریویٹیشنل فورسز کا، یہ جو آپ اس زمین کی مثال لے لیں، زمین تو ہے لیکن زمین کے اوپر ایک فضا قائم ہے، ایک مطلب اوزون لیئر نے جس فضا کو قائم رکھا ہوا ہے، تو یہ ایک مضبوط حصار کا بھی کام دے رہا ہے۔ مطلب اب یہاں سے خلا میں جانے کے لیے کوئی آرام سے انسان چلا جاتا ہے، راکٹ استعمال کرنا پڑتا ہے، بڑا زور لگانا پڑتا ہے، جس طرح وہ سورہ رحمان میں کہ زور لگا کے ہی کہیں سے نکل سکو گے تم۔ تو یہ بعض مفسرین نے سے مراد یہ سیارے لیے، کیونکہ ہر سیارہ، میں نے آپ کے سامنے بات رکھی کہ اپنے گرد ایک مضبوط حصار قائم کیے ہوئے ہیں، اور وہ اتنا مضبوط حصار ہوتا ہے کہ اس کو بریچ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ مثال میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے، اس زمین کے ہی فضا سے نکلنا کوئی آسان کام نہیں ہے، بڑا مشکل کام ہے۔ تو بعض مفسرین نے اس سے یہ مثال لی ہے کہ ہر کرہ یا ہر سیارہ اپنی جگہ پہ ایک برج ہے۔ البتہ ایک بات آج مطلب سائنس جو ہمیں بتاتا ہے، آج سائنس کا علم جہاں تک بڑھ گیا ہے، اس کے پیش نظر ایک بات اور بھی اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ کائنات اصل میں سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ یہ مخصوص خطوں پر مشتمل ہے، یہ پوری کائنات خطوں، مضبوط خطے، جس طرح کہ ہم نے وہ برج کا لفظ پڑھا۔ اب مضبوط خطوں کو انگلش میں فورٹیفائڈ وہ کہتے ہیں، سفیئرز کہتے ہیں، فورٹیفائڈ سفیئرز۔ اب اس سے مراد کیا ہے کہ فورٹیفائڈ سفیئر یا یہ جو خطہ ہے مضبوط خطہ، اس سے مراد سولر سسٹمز ہے،
مطلب جس طرح کا ہمارا سولر سسٹم ہے اس طرح کے ان گنت سولر سسٹم اس کائنات میں موجود ہیں، اور ہر سولر سسٹم اپنے گرد ایک ایسا وہ الیکٹرو میگنیٹک آپ کہہ لیں، میگنیٹک فورسز کا کہہ لیں، گریویٹیشنل فورسز کا کہہ لیں، ایک ایسا حصار قائم کیے ہوئے ہیں کہ اس کو بریچ کرنا ناممکن ہے، ہر سولر سسٹم اپنی جگہ پہ۔ تو سولر سسٹم سے جب بات اوپر جاتی ہے تو گلیکسیز کی بات آ جاتی ہے۔ اب گلیکسی ملکی وے گلیکسی میں ہم ایگزسٹ کرتے ہیں، تو اسی طرح کی ان گنت گلیکسیز بھی ہیں۔ اب ہر گلیکسی اپنی جگہ پہ پھر ایک مضبوط قلعہ آپ سمجھ لیں، مضبوط حصار جس کے حدود کو بریچ کرنا ناممکن ہے۔ انسان کے لیے تو ممکن ہی نہیں ہے، کرے تو اللہ کر سکتا ہے اور تو کوئی نہیں کر سکتا۔ اچھا، اب یہ گلیکسی سے جب اوپر بات جاتی ہے تو کلسٹرز پہ بات آتی ہے۔ مطلب کلسٹرز ہیں، اب ہر کلسٹر اپنی جگہ پہ ایک مضبوط قلعہ آپ سمجھ لیں یا سفیر سمجھ لیں، اور کلسٹر سے بات اوپر جاتی ہے تو سپر کلسٹرز پہ آتی ہے۔ سپر کلسٹرز اپنی جگہ پہ ایک مضبوط خطہ ہے، ایک فورٹیفائڈ سفیر ہے۔ تو خطوں سے مراد یہ ہے کہ آج کی سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ یہ جو کائنات ہے یہ اصل میں خطوں پہ مشتمل ہے۔ خطے کیا ہیں؟ سولر سسٹمز بھی ہو سکتے ہیں، گلیکسیز بھی ہو سکتی ہیں، کلسٹر، سپر، یہ سب کچھ مل کے یونیورس بناتے ہیں۔ تو اب یہ جو خطے ہیں، ہر خطے کو نہایت مستحکم سرحدوں نے دوسرے خطے سے جدا کر رکھا ہے۔ اب اگرچہ یہ جو سرحدیں ہیں جن کی میں بات کر رہا ہوں، یہ فورٹیفائڈ سرحد ہے، یہ جو انفینٹ سپیس ہے اس میں غیر مرئی طور پہ، مطلب اندیکھی طور پہ کھنچی ہوئی ہے، ہمیں نظر تو نہیں آتی۔ یہ میگنیٹک فورسز کہاں سے ہمیں نظر آتی ہے، یا گریویٹیشنل فورس یا پل ہمیں کہاں سے نظر آتا ہے؟ نظر تو نہیں آتا، کھنچی تو ہوئی ہے تو صحیح، لیکن یہ ہے کہ ان کو پار کرنا، ان کو پار کر کے ایک خطے سے کسی چیز کے لیے دوسرے خطے میں جانا، یہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے کہ یہ مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے، ورچولی امپاسبل ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یعنی کہ آپ اس ذرا مثال ایک سامنے آپ تصور کر لیں کہ مطلب دنیا کے سارے وسائل کپانے کے بعد اور دنیا کے بہترین دماغ کپانے کے بعد ناسا آج تک اپنے سولر سسٹم سے پار نہیں نکل سکی، اسی کے اندر بات ہو رہی ہے آج تک۔ تو باقی وہ گلیکسیز کی بات تو چھوڑیں، وہ کلسٹرز اور سپر وہ تو چھوڑیں، وہ تو الگ باتیں ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ مطلب یہ ہے کہ مفسرین کی جو رائے ہیں وہ میں نے کے سامنے رکھ دی ہیں، لیکن آج سائنس ہمیں جو یہ بتاتی ہیں اس کو بھی آپ ذہن میں رکھ لیں کہ اس کو بھی ہم بروج کا لفظ مفہوم دے سکتے ہیں کہ یہ ہر سولر سسٹم، ہر گیلیکسی، ہر کلسٹر اپنی جگہ پہ ایک ایسا فورٹیفائڈ سفیر ہے، ایک ایسا مربوط اور مضبوط خطہ ہے کہ جس کی سرحدوں کو بریچ کرنا ناممکن ہے۔ البتہ دیکھیں آج ٹیکنالوجی اور یہ خاص کر جو اسپیس کی ٹیکنالوجی یہ بہت ایڈوانس ہو گئی ہے۔ آج تحقیق جو سائنس کر رہی ہے وہ اس پہ کر رہی ہے کہ اصل میں یہ جو کائنات ہے اس میں مخصوص راستے بنے ہوئے ہیں ایک خطے سے دوسرے خطے تک جانے کے لیے، ایک سولر سسٹم سے دوسرے سولر سسٹم تک جانے کے لیے، یا ایک گیلیکسی سے دوسرے گیلیکسی سے، یعنی کہ یہ جو بلیک ہول ہے آج اس پہ یہی تحقیق ہو رہی ہے کہ یہ اصل میں کچھ راستہ ہے، مطلب یہاں سے نکل کے تو کہیں اور جانے کا۔ اسی طرح اسپیس وارمز کا ایک کانسیپٹ آپ نے سنا ہوگا، یہ بھی وہ کہتے ہیں کہ یہ ایگزسٹ کرتے ہیں کائنات میں، اور یہ اس میں آپ مطلب ایک خطے سے دوسرے خطے میں بڑے آسانی سے جا سکتے ہیں۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ اسپیس فارمز کے بارے میں تو یہ بھی سائنسدان کہتے ہیں کہ آپ ٹائم ٹریول بھی کر سکتے ہیں، آپ پاسٹ میں بھی جا سکتے ہیں آپ، لیکن یہ تحقیق کی بات ہے، ابھی تک مطلب یہ کامیابی اس میں کوئی نہیں ہوئی، یہ تحقیق کی بات ہے۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہاں پہ یہ ہے کہ آج کی اصطلاح میں ہم بروج ان محفوظ خطوں کو بھی کہہ سکتے ہیں۔ آپ کے سامنے میں نے کچھ ایگزامپلز رکھ دی ہیں۔ تو وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، اور ہم نے ان کو یعنی کہ آسمانوں کو یا ان بروج کو دیکھنے والوں کے لیے مزین کر دیا ہے، یعنی کہ ہر خطے میں اللہ نے کوئی روشن ستارہ یا سیارہ رکھ دیا ہے، تبھی تو یہ سارا عالم جگمگا اٹھا ہے۔ رات کو آپ دیکھیں یہ سارا جگمگا اٹھتا ہے سارا عالم۔ بالفاظ دیگر اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس ناپیدا کنار کائنات کو اندھیرے میں نہیں رکھا، کوئی بلیک ہول ہم نے نہیں بنا دیا، بلکہ ایک ایسی حسین و جمیل کہکشاں ہم نے بنا دی ہے کہ جس میں ہر طرف نگاہوں کو جذب کرنے والے یہ جو کیا کہتے ہیں اس کو جلوے اویلیبل ہیں، مطلب آپ کو نظر آئیں گے۔ اب اس ضمن میں قابل غور بات جو ہے وہ سورہ ملک کی وہ آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، کہ تحقیق ہم نے سماوی دنیا کو چراغوں سے سجا رکھا ہے۔ ذرا الفاظ پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے سماوی دنیا کو، سماوی دنیا سے کیا مراد ہے؟ جو نزدیک والا آسمان ہے، قریب والا،
سورہ ملک میں، وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، کہ ہم نے جو نچلا آسمان ہے یا جو نزدیک والا آسمان ہے یا جو سماوی دنیا ہے، اس کو ہم نے مزین کر دیا چراغوں سے، یعنی کہ ستاروں سے اور چمکدار سیاروں سے۔ اب قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ سماوات کتنے ہیں؟ 7 ہیں۔ اب 7 آسمانوں میں سے بات ایک ہی ہو رہی ہے کہ ہم نے پہلی آسمان کو چراغوں سے سجایا، مطلب باقی 6 آسمان پتہ ہی نہیں ہے اس میں کیا ہے۔ اور حال یہ ہے کہ یہ ایک ہی آسمان، اسی کے کناروں کا احاطہ آج تک سائنس سے نہیں ہوا۔ باقی تو آپ چھوڑیں کہ پتہ نہیں کیا کچھ ہوگا۔ اور میں آپ کو 7 آسمانوں کا اگر ویسے ہی ایک اندازہ دینا چاہوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ذہن میں رہنی چاہیے۔ آپ نے کہا کہ یہ جو پہلا آسمان ہے، دوسرے آسمان کے سامنے اس کی حیثیت ایسی ہے جیسے کہ صحرا میں کوئی انگوٹھی آپ رکھ دیں، یعنی کہ آپ ذرا تصور کریں کہ سہارا ڈیزرٹ میں آپ نے کوئی ایک رنگ رکھ دی ہے، یہ حیثیت ہے دوسرے آسمان کے مقابلے میں پہلے آسمان کی۔ اسی طرح تیسرے آسمان کے مقابلے میں دوسرے آسمان کی یہی حقیقت ہے کہ آپ سہارا ڈیزرٹ میں کوئی رنگ رکھ دیں، پھر چوتھا ہوتے ہوتے 7ویں آسمان کے سامنے 6 آسمانوں کی کیا حیثیت ہے؟ وہی 7 آسمانوں کے اوپر کیا ہے؟ کرسی السماوات والارض، کرسی اللہ کی، کرسی کے سامنے 7 آسمانوں کی کیا حیثیت ہے؟ وہی سہارا ڈیزرٹ میں ایک رنگ۔ اب کرسی کے اوپر پانی ہے، پانی کے اوپر پھر اللہ کا فرش ہے، ہم اسی سے اندازہ لگا لیں کہ اللہ کی کیا شان ہے۔ اب دیکھیں یہ اللہ یہ ہمیں یہ چیزیں بتا رہے ہیں کہ عقل کے اندر ذرا ان باتوں پہ غور کرو۔ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ، اب یہ وہ بات بتائی جا رہی ہے یہاں پہ جس کو ہم ایمان بالغیب کے حوالے سے مانتے ہیں۔ ہمارا ایمان ہے کہ یہ جو چراغ ہیں آسمان کے یا جو ستارے اور سیارے ہیں، ان کا ایک کام یہ بھی ہے کہ اللہ نے ان کو پہری کی جگہ بنا دی ہے۔ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ، اور ہم نے حفاظت کی ہے ان کی، یعنی کہ بروج کی طرف یا آسمان کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، ہر شیطان رجیم سے، یعنی کہ جو بھی شیطان مردود ہے اس کی طرف سے حفاظت کا یہ سارا سامان ہم نے کر دیا ہے آسمانوں میں۔ یعنی جس طرح زمین کی جو مخلوقات ہیں، یہ بات سمجھنے کی ہے کہ زمین کی جو مخلوقات ہیں یہ زمین کے اس خطے میں مقید ہیں، ہم زمین سے تو نہیں نکل سکتے۔ وہ اسپیس میں چلے بھی جائے تو کیا ترا کر لیا کسی نے، وہ جا کے واپس ہی آنا ہوتا ہے۔ تو زمین میں جو مخلوقات ہیں وہ زمین کے اندر جس طرح مقید ہیں، اسی طرح شیاطینی جن بھی جو ہے وہ اپنے مخصوص خطے میں مقید ہے۔ یہ قرآن ہمیں یہ بتا رہا ہے، مطلب اس سے وہ غلط فہمی دور ہو جانی چاہیے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو شیطان ہے اور اس کی جو ذریت ہے، جو جنات ہیں، ان کے لیے ساری کائنات ہی کھلی پڑی ہے اور وہ جہاں چاہے پرواز کر سکتے ہیں، یہاں جدھر جس کے سینگ سمائے وہاں نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ شیاطین کو ایک خاص حد سے آگے بڑھنے نہیں دیا جاتا۔ یہ باتیں ابھی آگے آ جائیں گی۔ یہاں ایک اور بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ یہ جو انسانوں کی تخلیق ہے، یہ اس کائنات کے تخلیق کے مقابلے میں بڑی ریسنٹ ہیپننگ ہے۔ مطلب سائنس کیا کہتی ہے کہ کائنات کی کیا عمر ہے؟ 7 یا 7.5 بلین سال، اور انسانی تاریخ کیا کہتی ہے کہ انسان کی عمر کتنی ہے؟ ہزاروں میں ہے۔ تو کہاں ہزاروں میں اور کہاں 7.5 بلین، تو مطلب ان کا کوئی تناسب ہی نہیں ہے۔ تو کائنات کی عمر کے مقابلے میں انسان کی عمر تو بہت کم ہے۔ انسان کی تخلیق بڑی ریسنٹ بات ہے۔ اچھا، اب انسانوں سے بہت پہلے قرآن ہی میں بتاتا ہے، سورہ رحمان میں بتاتا ہے کہ انسانوں سے بہت پہلے ہم نے جنوں کو تخلیق کیا، اور جنوں سے پہلے کس کو تخلیق کیا؟ فرشتوں کو۔ اور جب فرشتوں کو تخلیق کیا جا رہا تھا اسی وقت ارواح انسانی کو بھی تخلیق کر لیا گیا تھا، کیونکہ یہ جو ملائکہ ہیں اور ارواح انسانی ہیں، ان کا جو مادہ تخلیقی وہ ایک ہی ہے، وہ کیا ہے؟ نور۔ تو نور سے بنے ملائکہ اور ارواح انسانی، نار سے بنے جنات، اور مٹی سے بنے ہمارا یہ حولہ، ہمارے یہ جسم ہے، انسان کا جو نفس ہے یہ مٹی سے بنا۔ اچھا، اب یہ جتنی بھی مخلوقات ہیں جن کو ہم جانتے ہیں، یعنی کہ ایسے نامعلوم کتنی مخلوقات ہوگی جن کا ہمیں ادراک بھی نہیں ہے، جن کا ہمیں شعور بھی نہیں ہے۔ یعنی کہ یہ بیکٹیریا بھی کوئی چیز ہوتی ہے یا وائرس بھی کوئی شے ہوتا ہے، یہ ہمیں کب پتہ چلا؟ یہ تو بڑی ریسنٹ باتیں ہیں، مطلب ہمیں تو اس کے ادراک ہی نہیں تھا کہ، بلکہ آج تک وائرس کے بارے میں تو سائنسدان کنفیوزڈ ہیں کہ یہ کوئی مردہ شے ہے کہ زندہ شے ہے۔ تو نامعلوم کتنی مخلوقات ہوں گی جس کا ابھی تک انسان کے سامنے ظہور ہی نہیں ہوا، ہم جانتے ہی نہیں لیکن جن مخلوقات کو ہم جانتے ہیں ان میں سے جو یہ خود شعوری کی صلاحیت ہے، یعنی کہ سیلف کانشسنس کی جو صلاحیت ہے،
وہ 3 مخلوقات میں ہے، ملائکہ میں ہے نمبر 1، نمبر 2 جنات میں ہے، نمبر 3 انسان میں ہے۔ باقی جو بھی حیوانات ہیں اس دنیا میں ان میں شعور تو ہے لیکن خود شعوری نہیں ہے، چاہے وہ بری ہوں، چاہے وہ بحری ہوں، چاہے وہ فضائی ہوں، جتنے بھی حیوانات ہیں ان میں شعور موجود ہے لیکن خود شعوری موجود نہیں ہے۔ شعور اور خود شعور میں فرق کیا ہے؟ دیکھیں انسان سڑک کراس کرتا ہے تو آگے پیچھے دائیں بائیں دیکھ کے کراس کرتا ہے کہ کوئی حادثہ نہ ہو جائے، بحفاظت سڑک کراس ہو جائے۔ اب کتا بلی سڑک کراس کرتے ہوئے کیا دائیں بائیں نہیں دیکھتا؟ وہ بھی دائیں بائیں دیکھتا ہے، کوئی گاڑی کے نیچے اس نے تھوڑا ہی آنا ہوتا ہے۔ تو شعور ہے، یہ شعور دونوں میں ہے، لیکن فرق کیا ہے کہ انسان جب سڑک پار کرتا ہے اس کو معلوم ہوتا ہے، وہ جانتا ہے کہ میں سڑک پار کر رہا ہوں۔ کتا بلی اس کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ میں سڑک پار کر رہا ہوں، وہ بس شعور ہے اس کا۔ آپ اس کو اس طرح سمجھ لیں، اس کو سمجھنا بڑا آسان ہو گیا آج، کہ آج کے جو ایڈوانسڈ قسم کے روبوٹس ہیں ان میں انٹیلیجنس ہوتی ہے۔ مطلب گوگل کی وہ گاڑی آپ ذہن میں لے آئے، وہ آپ کو بحفاظت، ڈرائیور کوئی ہوتا نہیں ہے، وہ آپ کو بحفاظت ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ لے جاتے ہیں۔ تو انٹیلیجنس شعور تو وہاں پہ بھی ہے، وہ آپ کو ویسے ہوا میں تو نہیں لے کے جا رہا، مطلب گاڑیوں سے بچاتا ہوا اور موڑ کاٹتا ہوا اور ادھر سے بچاتا ادھر سے بچاتا آپ کو بحفاظت۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ شعور ہے، انٹیلیجنس ہے۔ تو یہ انٹیلیجنس اور یہ شعور جانوروں میں موجود ہے۔ سیلف کانشسنس، میں ہوں، یہ 3 مخلوقات میں ہے۔ وہ کون کون سی ہے؟ ملائکہ ہے، جنات ہیں اور انسان ہیں۔ اچھا، اب جنات، جیسے کہ آپ کے سامنے میں نے بات رکھ دی، جنات کو انسانوں سے بہت پہلے تخلیق کیا گیا اور ان کا مادہ تخلیق کیا ہے؟ نار، آگ سے، آگ کی لپٹ سے ان کو بنایا گیا۔ چنانچہ ان کے اندر جو پوٹینشل فورس ہے، جو پوٹینشل قوت ہے، وہ انسان کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے۔ کیوں؟ انسان مٹی سے بنایا گیا ہے۔ اب مٹی کے بارے میں سوچئے، یہ انرٹ چیز ہے، یہ ضائع ہونے والی چیز ہے۔ ان الانسان لفی خسر، یہ ختم ہونے والی چیز ہے۔ دوسری طرف یہ جو آگ ہے، آگ کی لپٹ ہے، اس میں انرجی ہوتی ہے، یہ اوپر کوٹتی ہے۔ تو اسی مناسبت سے یہ جو شیاطین ہیں، جنات جو ہیں، ان میں پوٹینشل فورس اور پوٹینشل انسان کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوتی ہے، اور اسی کی وجہ سے یہ ان کا جو ان کی رسائی جو ہے کائنات میں بہت دور تلک ہے۔ اب یہ جنات اپنی اسی استعداد سے، یہ بات جہاں پہ آ رہی ہے، میں جو آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ان کی استعداد ہے کہ کائنات میں ان کی رسائی ہے، اس سے استعداد سے فائدہ اٹھا کر جب کہ ملائکہ احکام الہی لے کر اترتے ہیں عالم بالا سے زمین کی طرف، یعنی کہ اللہ کی کوئی تدبیر ہے، وہ ملائکہ عالم بالا سے لے کر نزول کر رہے ہیں زمین کی طرف، تو یہ جنات جو ہوتے ہیں یہ زمین پہ پہنچنے سے پہلے ان ملائکہ سے کوئی چیز چکھنے کی کوشش کرتے ہیں، کوئی سن گن لینے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ، اور اس کا پھر مطلب نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ یہ جو عامل لوگ ہیں یا یہ جو کاہن لوگ ہیں دنیا میں ہم دیکھتے ہیں، یہ پھر ان کو یہ جنات جا کے خبریں بتاتے ہیں کہ یہ ہونے لگا ہے، کیونکہ ملائے اعلیٰ میں تو فیصلہ ہو چکا ہے، تو یہ اب ہونے لگا ہے یہ کام۔ اب اس کا ڈاکٹر صاحب بڑی پیاری مثال دیتے تھے کہ آپ اس طرح اس کو سمجھ لیں کہ پرائم منسٹر ہاؤس ہے، وہاں سے کوئی حکم جاری ہو گیا تو اجرا تو ہو گیا، لیکن یہ ہے کہ اس حکم کو ابھی کسی نے لکھنا ہے، پھر کسی نے دستخط کرنا ہے، پھر کسی نے ڈسپیچ کرنا ہے، پھر جہاں تک پہنچنا ہے وہاں تک پہنچنے میں ٹائم بھی لگے گا۔ اب اسی دوران کوئی پی ایم ہاؤس سے فون اٹھا کے ادھر اطلاع دے دے کہ بھئی یہ آرڈر آنے لگا ہے، تو کیا ہو گیا کہ وہ احکامات پہنچنے سے پہلے خبر پہنچ گئی، اور جس نے خبر دی اس نے اپنی دکان بھی چمکا لی کہ بھئی میں نے پہلے سے بتا دیا۔ یہی کچھ معاملہ اس کائناتی حکومت کا ہے کہ یہ فرشتے جب احکامات الہیہ عالم بالا سے اٹھا کے نیچے اترتے ہیں زمین کی طرف، اور شیاطین کی استعداد میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ بہت دور تک ان کی رسائی بھی ہے، کہاں تک ہے وہ اللہ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے، لیکن بہرحال کافی حد تک ہے ان کی رسائی کائنات میں۔ تو یہ کوشش کیا کرتے ہیں کہ فضا میں ہی اترنے والے فرشتوں سے کوئی شے اچک لیں، لیکن اب اللہ آگے بتا رہا ہے کہ اس طرح کی حرکت جو بھی شیطان کرتا ہے تو پھر اس کا پیچھا کیا کرتا ہے؟ ایک میزائل۔ وہ میزائل کیا ہے اس کی بات آگے آ رہا ہے۔ تو بہرحال دیکھیں، ایک چھوٹی سی آیت تھی، اس میں یہ اتنا بڑا فلسفہ اندر موجود ہے کہ یہ سارا وہ پورا نظام ہے جو ہمارے سامنے آ رہا ہے اس آیت کے ذریعے سے، کہ یہ مطلب سارا نظام ہم نے بنایا ہوا ہے، کس کے لیے؟ حفاظت کے لیے۔
اور یہ آپ کے سامنے میں نے بات رکھ دی ہے کہ یہ ہمارے لیے یہ جو حقیقت ہے یہ ایمان بالغیب کی شکل میں ہم اس کو مانتے ہیں. ہمارا ایمان ہے کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے اللہ اور ہمارے رب کی طرف سے ہو رہا ہے. تو ہم نے حفاظت کر لی ہے ان کی یعنی کہ آسمانوں یا بروج کی ان شیاطین سے جو کہ مردود ہیں. شیطان الرجیم، یہ رجیم رجم سے نکلا ہے. رجم کے کیا معنی ہے؟ رجم کا جو اصل عربی میں معنی ہے وہ رجم کرنا، پتھر مارنا. دھتکارا تو ہم ویسے ہی اس میں کہتے ہیں، لیکن اصل مطلب اس کا رجم کا پتھر مارنا، پتھر یا کوئی چیز بھی مارنا، اس کو رجم کہتے ہیں. اب اسی سے رجیم بنا ہے فعیل کے وزن پہ. فعیل کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں ایک خصوصیت ہے کہ فعیل کے وزن پہ جتنے بھی افعال آتے ہیں اس میں تسلسل کا اور ہمیشگی کا ایک مفہوم ہوتا ہے. تو رجیم سے کیا بنے گا؟ وہ جو تسلسل کے ساتھ رجم کیا جا رہا ہو. تو اب شیطانوں کا یہی حال ہے، اوپر بھی رجم ہو رہے ہیں نیچے بھی رجم ہو رہا ہے، ہر طرف ان کا یہی حال ہے. الا منس ترک السمع، الا یہ کہ کچھ سن گن کوئی لے ہی لے، یعنی کہ سوائے اس کے کہ کچھ وہ چرا کر لے ہی جائے. اب بات وہی ہو رہی ہے کہ اول تو ایسا ہو نہیں پاتا، مطلب جو بھی حدود کراس کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کے پیچھے ایک شعلہ، ایک میزائل لگ جاتا ہے. لیکن اگر وہ کچھ سن گن لے بھی لے تو یہ ہے کہ مطلب وہی فرشتے احکامات لے کے اتر رہے ہیں. اور فرشتے کس سے بنے ہیں؟ نور سے. جنات کس چیز سے بنے ہیں؟ نار سے. نور اور نار کا آپس میں ہی ویسے ہی ان کے مابین بڑا قرب کا رشتہ ہے. جس طرح عزازیل کے بارے میں وہ روایت میں آتا ہے کہ وہ اصل میں تو جن، لیکن اس کا اٹھنا بیٹھنا کس کے ساتھ تھا؟ فرشتوں کے ساتھ تھا. تو ان کی جو قربت ہے اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ شیاطین کچھ اچک لے جاتے ہیں، کوئی سن گن لے لیتے ہیں. لیکن اس کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ ان کا بھی سر پیر ان کو سمجھ نہیں آتا. مطلب اب احکامات آ رہے ہیں، اس میں سے کوئی ایک آدھ چیز انہوں نے اچک لی، کیا سمجھ آئے گا کہ یہ کیا ہے؟ کرتے کیا ہیں یہ شیاطین کہ اس میں اپنی طرف سے کوئی مسالہ ملا کر، کوئی ملاوٹ کر کے اپنے جو کاہن ان کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں. تو کاہن لوگوں کا یہی ہوتا ہے کہ وہ ایک بات آپ کو صحیح بتائیں گے، 10 آپ کو غلط بتائیں گے. وہ ایک بات وہی ہوتی ہے جو اچک لی ہوتی ہے انہوں نے. تو یہ سارا بس ایک نظام چل رہا ہے. الا من استرک السمع، الا یہ ہے کچھ سن گن کوئی لے ہی لے. لیکن جب ایسا ہو جاتا ہے تو آگے اب فرمایا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ ہوتا کیا ہے پھر. فَاتَّبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ، تو اس کا پیچھا کرتا ہے ایک انگارہ چمکتا ہوا. یعنی اللہ کے وہ جو نصب کیے ہوئے مثال ہے وہ ان کے پیچھے نکل پڑتا ہے. شہاب مبین کا جو لغوی معنی ہے وہ روشن شعلہ، عربی میں ہم کہیں گے روشن شعلہ. قرآن میں اس کے لیے شہاب ثاقب کا لفظ بھی آیا ہے. شہاب ثاقب کا کیا مطلب ہے؟ کہ تاریکی کو چیرنے والا شعلہ. تو دیکھیں اب یہ بھی ممکن ہے کہ اس سے مراد وہی ٹوٹنے والا ستارہ ہو جس کو ہم شہاب ثاقب کہتے ہیں. یہاں پہ لفظ آئے شہاب مبین، تو شہاب مبین سے وہ بھی مراد ہو سکتا ہے شہاب ثاقب. لیکن اس سے مراد کوئی کائناتی شعاعیں بھی ہو سکتی ہے، کاسمک ریز جس کو کہتے ہیں. اب سائنس ہمیں کہتی ہیں کہ کائنات میں ایسی کاسمک ریز ہیں جن کے اثرات بڑے تباہ کن ہوتے ہیں. وہ ایک سیکنڈ میں کسی بھی پلانٹ کو ہی بسم کر دیتے ہیں. ہماری کیا حیثیت ہے؟ تو بہرحال واللہ عالم. مطلب یہ ہے کہ شہاب مبین کا لفظ یہاں پہ آیا ہے. یہ شہاب ثاقب بھی ہو سکتا ہے، اس کا مطلب کچھ اور بھی ہو سکتا ہے، آپ کو پتہ ہے ہمیں نہیں پتہ. لیکن بہرحال جو شہاب ثاقب کبھی کبھی ہمارے آنکھیں جس کو گرتے ہوئے دیکھتے ہیں، ہم رات کو اکثر دیکھتے ہیں کوئی وہ ستارہ جو گرتا ہوا ہم دیکھتے ہیں، تو اس کے بارے میں سائنس کی جو آج کی تحقیق ہے اس کو ذرا ذہن میں رکھ لیں. یعنی کہ یہ جو شہاب ثاقب ہے، آج آپ کو پتہ ہے کہ ٹیلیسکوپک ٹیکنالوجی بہت آگے چلی گئی ہے، بہت ایڈوانس اسٹیج پہ چلی گئی ہے. آج جس طرح آبزرو کیا جا رہا ہے یونیورس کو، تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. تو جو ٹیلیسکوپک تحقیق ہے ان شہاب ثاقب کے بارے میں، وہ کیا کہتی ہے کہ خلا سے زمین کی طرف یہ جو نظر آنے والے شہاب ثاقب ہیں اس کو اسپیس ڈسٹ بھی کہا جاتا ہے. تو یہ اس کی تعداد کتنی ہے؟ اوسط تعداد کوئی 10 کھرب روزانہ ہے. مطلب 10 کھرب روزانہ شہاب ثاقب خلا سے زمین کی طرف گرتے ہیں. ان میں سے قریب 2 کروڑ ہر روز زمین کا جو بالائی خطہ ہے جس کو اپر سفیر کہتے ہیں زمین کا، اس میں داخل بھی ہو جاتے ہیں، لیکن زمین تک پہنچنے سے پہلے بسم ہو جاتے ہیں. کبھی کوئی ایک آدھ ہی زمین تک پہنچا ہے. وہ اگر آپ انسائکلوپیڈیا پہ چیک کر لیں یا یوٹیوب پہ تو بڑی معلومات آپ کو مل جائیں گی اس کے بارے میں. تو بہرحال یعنی کہ میں جو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو بارش 10 کھرب کوئی کم تعداد تو نہیں ہے. اب یہ جو شہاب ثاقب کی بارش ہوتی ہے تو عالم بالا کی طرف یہ شیاطین کی پروازیں اسی وجہ سے نہیں ہو سکتی
اس طرح کی جو بارش ہو رہی ہے کہ 10 کرب روزانہ، یہ کوئی تعداد ہے؟ یہ کتنی بڑی تعداد ہے. تو یعنی زمین کے بالائی حدود سے گزر کر خلا میں روزانہ 10 کرب ٹوٹنے والی جو ستاروں کی بارش ہوتی ہے، یہ اس فضا کو شیاطین کے لیے ناقابل وہ بنا دیتے ہیں، ناقابل وہ عبور بنا دیتے ہیں. وہ عبور ہی اس کو نہیں کر سکتے. 10 کرب میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ کہنے تو بڑا چھوٹا لفظ ہے، لیکن 10 کرب کوئی تعداد ہوتی ہے. اب یہ بات ذہن میں رکھتے ہوئے ذرا وہ بروج کا لفظ دوبارہ مستحضر کر لیں. ہم نے بروج کے بارے میں ایک بات کی تھی کہ محفوظ قلعہ، محفوظ عمارت یا مستحکم خطہ. تو اب دیکھیں فضا کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو بظاہر تو صاف و شفاف ہے، نہ کوئی چھت نظر آتی ہے، نہ کوئی دیوار نظر آتی ہے، نہ کوئی سرحد نظر آتی ہے، کچھ نظر نہیں آتا. لیکن اللہ نے اسی فضا میں مختلف خطوں کو، یہ جو 45 سفیئرز ہیں، ان کو کچھ ایسی غیر مرئی ان سین فورسز سے گھیر رکھا ہے. وہی وہ جو میگنیٹک فورسز اور گریویٹیشنل فورسز ہیں جو ایک خطے کو دوسرے خطے کے آفات سے بھی محفوظ رکھتی ہے. یعنی تصور کیجئے 10 کرب شہاب ثاقب کا روزانہ زمین کی طرف آنا، اور ان میں سے 2 کروڑ کا روزانہ اپر سفیر میں داخل بھی ہو جانا، لیکن زمین کو ایک بھی نہیں لگتا. تو اگر یہ بروج نہ ہو، یہ غیر مرئی طاقتیں نہ ہوں، تو دنیا کب کی خود شہاب ثاقب بن چکی ہوتی. تو یہ بس وہ بروج کے حوالے سے ذرا یہ باتیں ذہن میں رہنی چاہیے. والارض ومددناها، اور زمین کو ہم نے پھیلا دیا ہے جیسے کہ بستر کو پھیلایا جاتا ہے، بالکل اسی طرح زمین کو ہم نے پھیلا دیا ہے تمہارے لیے. والقینا فیہا رواسیا، اور اس میں ہم نے لنگر ڈال دیے، یعنی کہ اس میں ہم نے پہاڑ گاڑ دیے ہیں. اور دیکھیں قرآن بار بار کہتا ہے کہ یہ جو زمین کا اسٹیبلائزنگ ایفیکٹ ہے یہ ان پہاڑوں کی وجہ سے قائم ہے. یعنی کہ آپ ذرا اس کا بھی تصور کر لیں کہ زمین کا ڈائیمیٹر کتنا ہے؟ 25,000 کلومیٹر. اس کے اوپر یہ کرسٹ یا وہ زمین کی تہ جو ہے جس پہ ہم رہ رہے ہیں، جس پہ ساری دنیا بسی ہوئی، یہ تہ کتنی ہے؟ یہ 150 کلومیٹر سے لے کے 250 کلومیٹر تک. تو ایک طرف 25,000 کلومیٹر، ایک طرف 150 سے یہ ایسا ہی ہے جیسے سیب کے اوپر چھلکا چڑھا ہوا ہوتا ہے. یہ سچویشن ہے ہماری. اچھا اب اندر کیا ہے؟ یہ سارا لاوا ہے. یہ لاوا ہمیشہ حرکت میں رہتا ہے. اوپر جو یہ زمین کی کرسٹ ہے یہ کوئی ایک پورشن میں ہے بھی نہیں، یہ ٹیکٹونک پلیٹس کی شکل میں، مطلب ڈیفرنٹ ٹیکٹونک پلیٹس. یہ لٹرلی اسی طرح ہے کہ اندر سارا لاوا ہے، اوپر یہ اس کے اوپر تیر رہی ہے. تو یہ پہاڑ اگر نہ ہوتے تو جو نیچے کی حرکت ہے لاوے کی، اس کی وجہ سے ہر سیکنڈ یہاں پہ ایسے زلزلے ہوتے اس زمین پہ کہ ریکٹر اسکیل کی تو کی کیا مجال ہے. ریکٹر اسکیل میں وہ ناپا ہی نہیں جا سکتا، وہ جو زلزلے آنے تھے. پھر دوسری طرف یہ جو ہوا کا پریشر ہوتا ہے، یہ طوفانوں کا جو پریشر ہوتا ہے، اس کو بھی پہاڑ سنبھال کے رکھتا ہے، ایک توازن کے ساتھ رکھتا ہے. ورنہ یہ پہاڑ نہ ہو تو ایک طرف تو زلزلوں کا مسئلہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا، وہ دن رات زلزلے ہی، اور کچھ بھی نہ ہو اس دنیا پہ. دوسری طرف باد سرسر سے انسان کی تباہی ہو جائے، وہ جو قوم سمود پہ جس طرح کی باد سرسر آئی تھی، یہ پہاڑ نہ ہو تو اسی طرح کی طوفان روزانہ ہم پھر دیکھیں. تو یہ پہاڑ جو ہے، بار بار قرآن کہتا ہے کہ زمین اگر سٹیبلائز ہے تو ان لنگروں کی وجہ سے سٹیبلائز ہے، ان پہاڑوں کی وجہ سے سٹیبلائز ہے. وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ، اور اس میں ہم نے اگا دی ہے ہر شے ایک اندازے کے مطابق، ایک وزن کے مطابق، متوازن کر کے ہم نے ساری چیزیں بنائی ہیں. اب دیکھیں یعنی کہ اس زمین میں کوئی بھی شے اگر اپنی حد سے بڑھ جائے تو وہ باقی تمام اشیاء کو ختم کر دے. یعنی کہ آپ تصور کریں کہ بعض حیوانات ایسے پائے جاتے ہیں اس زمین پر کہ ان کی جو ریپروڈکشن کی کیپیسٹی ہے وہ اس حد تک زیادہ ہے کہ اگر ان کے تمام انڈوں سے بچے نکلنے لگے اور وہ تمام بچے بڑے ہونے لگے تو یقین کریں کہ یہ دنیا 2-3 دن میں ان کی نسل سے بھر جائے گی اور کسی کے رہنے کے قابل نہیں رہے گی. خاص کر کچھ مچھلیاں ہیں جو لاکھوں کی تعداد میں انڈے دیتی ہیں ہر روز، لاکھوں کی تعداد میں. لیکن ہوتا کیا ہے کہ ان میں سے اکثر انڈے دوسرے مخلوقوں کی خوراک بن جاتی ہے. پھر کچھ انڈوں سے جو بچے نکلتے ہیں وہ کسی اور مچھلیوں کے، وہ بچے ہی کسی اور مچھلیوں کی خوراک بن جاتے ہیں. تو آخر میں بچتے کچھ ہی انڈے ہیں جن میں سے بچے نکل کے بڑے ہو جاتے ہیں. اب یہ لاکھوں انڈوں سے بچے نکلنے لگے اور وہ لاکھوں بچے بڑھنے لگے، اور یہ ایک مچھلی کی تو بات نہیں ہو رہی، یہ تو اربوں مچھلیوں کی بات ہو رہی ہے. تو یہ کچھ دن میں دنیا انہی سے بھر جائے، مطلب اور کسی شے کو. تو یہ کوئی اندھا کاتھا نہیں ہے، یہ اللہ نے ہر شے کو کنٹرول کیا ہوا ہے، ہر شے ایک اندازے کے مطابق چل رہی ہے، ایک متوازن رفتار کے ساتھ چل رہی ہے. وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ،
اور اس میں ہم نے تمہارے لیے طرح طرح کے معاش کے سلسلے پیدا کر دیے ہیں۔ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، اور ان کے لیے بھی جن کو تم رزق نہیں دیتے، یعنی کہ ہم نے تو ان کے لیے بھی روزی کا سامان رکھا ہے جن کو تم روزی نہیں دیتے، جن کا تمہیں شعور بھی نہیں ہے، یعنی کہ تم تو زیادہ سے زیادہ اپنے لیے یا اپنے خاندان کے لیے یا زیادہ سے زیادہ ان جانوروں کے لیے چارہ یا رزق کا بندوبست کرتے ہو جو تم نے اپنے لیے پال رکھے ہیں، لیکن ہم تو ان مخلوقات کو بھی کھلاتے ہیں، ان کو بھی رزق بہم پہنچاتے ہیں جن کا تمہیں ادراک بھی نہیں ہے، جن کا تمہیں شعور بھی نہیں ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، اور نہیں ہے کوئی شے مگر ہمارے پاس تو اس کے خزائن ہیں، یعنی کہ لا متناہی۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہماری ریسورسز کوئی لمیٹڈ نہیں ہے، یہ ان لمیٹڈ ریسورسز ہے، کبھی نہ ختم ہونے والی۔ البتہ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرٍ معلوم، ہم نہیں نازل کرتے اس میں سے مگر ایک قدر اور اندازے کے مطابق جو کہ طے شدہ ہے، جو کہ معلوم ہے، یعنی کہ سٹور تو بہت بڑا ہے، لا متناہی ہے، لیکن سٹور سے جو ایشو ہوتا ہے وہ ایک اندازے کے مطابق جو اللہ کا مقرر کردہ ہے اس کے مطابق، یعنی کوئی الٹپ چیز نہیں ہے کہ جس کو جو چاہے بس ملنے لگے۔ یہ تو قیاس مچ جائے گا اس دنیا میں، مطلب آپ جو چاہے آپ کو وہ ملنے لگے اور میں جو چاہوں مجھے تو ساری دنیا چاہیے، آپ کدھر جائیں گے؟ یہ قیاس مچ جائے گا۔ تو اللہ سب کچھ ایک اندازے کے مطابق چلا رہا ہے۔ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرٍ معلوم۔ اور دیکھیں یہ صرف حیوانات اور نباتات کی بات نہیں ہو رہی، دنیا کے تمام موجودات، بلکہ آپ کائنات کے تمام موجودات کو دیکھ لیں، ہوا ہے، پانی ہے، گرمی ہے، سردی ہے، پھر یہ ہے کہ جمادات ہیں، نباتات ہیں، حیوانات ہیں، ہر شے، ہر نوع اور ہر جنس اور ہر قوت اور ہر طاقت کے لیے ایک حد مقرر ہے، اس حد سے نہ وہ گھٹتی ہے نہ وہ بڑھتی ہے، اور اسی کمال درجہ حکیمانہ تقدیر کا یہ کرشمہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ زمین سے لے کر آسمان تک یہ پورے کائنات میں یہ توازن ہمیں نظر آتا ہے، یہ اعتدال اور یہ تناسب ہمیں نظر آتا ہے۔ تو ذرا آپ تصور کر لیں یہ ساری باتیں ذہن میں رکھتے ہوئے کہ یہ کائنات اگر ایک اتفاقی حادثہ ہوتی، لوگوں کا خیال ہے، سائنس بھی یہی کہتے کہ یہ تو ایک اتفاقی حادثہ ہے، یا ایک سے زیادہ خداؤں کی کاریگری ہوتی یا کار فرمائی ہوتی، تو کیسے ممکن تھا کہ یہ اتنے بے شمار اور مختلف اشیاء اور قوتوں کے مابین ایسا کمال اور مکمل توازن اور مناسبت یہ کیا برقرار رہ سکتا تھا؟ نہیں رہ سکتا تھا۔ تو ایک عقل کے اندو ان سب چیزوں میں تمہارے لیے نشانیاں ہیں اگر تم سمجھنا چاہو۔ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ، اور ہم بیچتے ہیں ہوائیں جو کہ بوجھل ہوتی ہے، یا ہم بیچتے ہیں ہوائیں بوجھل کرنے والی۔ اب دیکھیں لواقح کا یہاں پہ جو لفظ ہے اس کا مفہوم پہلے صرف اس اعتبار سے لیا جاتا تھا کیونکہ ہوائیں بادلوں کو اٹھا کے لے چلتی ہیں تو اس لیے بوجھل ہوتی ہیں، پہلے لواقع کا صرف یہ مفہوم ذہن میں رکھا جاتا تھا، لیکن آج ہمیں سائنس بتاتی ہے کہ یہ جو پولن گرینز ہیں یہ بھی ہوا اٹھا کے لے جاتی ہے، اسی کے ذریعے سے پھر پھولوں کو فرٹیلائز کیا جاتا ہے اور اسی کی وجہ سے فصل جو ہمیں ملتی ہے وہ فصلیں وہ تیار ہوتی ہے، یعنی کہ ہوائیں برابر کرتی ہیں جس سے یہ نباتاتی نظام سارا چل رہا ہے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، پھر ہم نے اتارا آسمان سے پانی، فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ، اور پھر وہ پانی ہم نے تمہیں پلایا، تمہارے پانی پینے کا ہم نے بندوبست کیا ہے۔ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ، اور دیکھو تم اس کو سٹور نہیں کر سکتے، تم اس کا خزانہ نہیں بنا سکتے، پانی کے بارے میں بات ہو رہی ہے، یہ ناممکن ہے۔ اور دیکھیے یہ واقعہ ہے، یہ جو اس دنیا کا واٹر سائیکل چل رہا ہے، یہ یقین کریں کہ اللہ کے معجزات اور اللہ کے کرشموں میں سے ایک بہت بڑا معجزہ، ایک بہت بڑا کرشمہ، یہ جو پورا واٹر سائیکل چل رہا ہے، یعنی کہ یہ پہاڑوں پر اتنے بڑے بڑے جو گلیشیئرز رکھے ہوئے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ واٹر سورسز ہیں، یہ وہ بڑے بڑے ٹینکس ہیں، انہی سے پانی پگھل کے ہم تک پہنچ رہا ہے، ندی نالوں کی شکل میں، زیر زمین سوتوں کی شکل میں ہم تک پہنچا، ہم نے کنواں کھودا یا مطلب مشین لگا دی، مشین کے ذریعے، پمپ کے ذریعے ہم نے باہر کھینچ لیا پانی کو، اس کو استعمال کیا۔ اب اس کو استعمال کر کے جو استعمال شدہ پانی ہوتا ہے، مطلب وہ سارے زمین کا گند سمیٹ کر اور سارے حیوانات کا گند سمیٹ کر ہوتے ہوتے سمندروں میں ڈرین ہو جاتا ہے دوبارہ۔ اب سورج کی گرمی سے وہ ایوپریشن کا عمل شروع ہو جاتا ہے، بخارات پھر سے اٹھنے لگتے ہیں، وہ صاف شفاف، مطلب وہ جو گند ساتھ لے کر آئے تھے، یہ پانی جب اوپر سے آتا ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ زمین کو دھوتا ہوا اور حیوانات کو دھوتا ہوا، ان کا گند نکال کے نیچے زمین اس میں گرتا ہے،
سمندر میں گرتا ہے، تو گند کو وہیں ڈپازٹ کر دیا، صاف اور شفاف بخارات اٹھنے لگیں، یہ ہوا میں اڑنے لگیں، پھر بادل بننے لگیں، پھر بارش برسنے لگی، برف باری ہونے لگی، اور وہ جو اوور ہیڈ ٹینکس تھے، وہ گلیشیئرز، ان میں جو کمی واقع ہوئی تھی وہ دوبارہ سے بھرنے لگے، دوبارہ سے ریپلینش ہونے لگے۔ اب دیکھیں یہ اتنا مستحکم اور اتنا بھرپور قسم کا واٹر سائیکل کا جو نظام ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا کرشمہ ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا انعام اور بہت بڑا احسان ہے ہم پہ۔ اور دیکھیں یہ جو نظام ہے واٹر سائیکل کا، اسی کی وجہ سے اس دنیا میں زندگی قائم ہے، یعنی کہ یہ جو حیوانات ہیں دنیا کے، اس کا تخلیق کا مادہ تو مٹی ہے، ہم مٹی سے بنے ہیں، باقی حیوانات بھی مٹی سے بنے، لیکن مبدأ حیات کیا ہے؟ پانی۔ پانی کے بغیر کوئی زندگی نہیں ہے۔ اب پانی کا نظام اللہ نے کیسا رکھا ہوا ہے آپ کے سامنے؟ ایک آیت تھی چھوٹی سی، لیکن اس کے پیچھے اتنا بڑا فلسفہ پڑا ہوا ہے کہ یہ جو پانی کے بڑے بڑے سٹوریج ہے تمہارا باپ بھی نہیں کر سکتا، تمہیں اس کے کبھی خزانے نہیں، یہ تو ہم نے تمہارے لیے پورا نظام بنایا ہوا، وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ، اور ہم ہی ہے جو زندہ بھی رکھتے ہیں اور موت بھی وارد کرتے ہیں۔ اب ایک دفعہ پھر آپ کی توجہ یہاں پہ چاہوں گا، ذرا الفاظ پہ غور کریں، وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ۔ اِنَّا کا مطلب بے شک ہم، نحنو کا مطلب ہم، اب یہاں پہ نحنو کے ساتھ لام مفتوح بھی آ گیا، لنحنو مطلب تاکید کی ایک اور بات بیچ میں آ گئی ہے کہ بے شک ہم، لنحنو اور لازماً ہم، نحیی کا مطلب ہم زندہ کرتے ہیں، تو دیکھیں وہی بات ہو گئی کہ بے شک ہم اور لازماً ہم، اور ہم ہی ہے جو زندہ بھی کرتے ہیں اور جو نمیت موت بھی وارد کرتے ہیں، جو ختم بھی کرتے ہیں، وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، اور ہم ہی ہر شے کے وارث ہونے والے ہیں۔ یہ سب ختم ہو جائیں گے، یہ جو بڑے بڑے وارث بنے ہوئے ہیں یہ سارے ختم ہو جائیں گے، اور آخر میں یہ کائنات ہماری ہی ملکیت رہ جائے گی۔ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ، اور ہمارے علم میں ہے کہ تم میں سے کون لوگ آگے بڑھیں گے، یعنی کہ کون لوگ ایسے ہوں گے جو قرآن آگے بڑھ کر قرآن کو اپنے سینے سے لگائیں گے، کون ایسے ہوں گے جو آگے بڑھ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہیں گے، یہ سب ہمیں معلوم ہے۔ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ، اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ کون لوگ پیچھے رہ جائیں گے، کون لوگ اعراض کرنے والے ہیں، یعنی کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کیا کرنا ہے یہ بھی ہمارے علم میں ہے، اور ابو جہل نے کیا کرنا ہے یہ بھی ہمارے علم میں ہے۔ اور وَإِنَّ ذَلِكَ، وہ آیت کیا ہے اس کی کہ یہ اللہ پہ بڑا آسان ہے، کہ یہ ہمارے لیے تو ذرا تصور کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سب کچھ اللہ کے علم میں، لیکن اللہ کے لیے قرآن کہتا ہے کہ بڑا آسان ہے، یہ سب کچھ اللہ کے علم میں ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ، اور بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب ان سب کو جمع کر کے رہے گا۔ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ، بے شک وہ کمال حکمت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے، یعنی اس کی حکمت کا یہ تقاضا ہے کہ سب کو اکٹھا کیا جائے، سب کا حساب کتاب کیا جائے، سب کو جزا دی جائے، کیونکہ ہم دنیا میں کیا دیکھتے ہیں، جو سچ بولتا ہے، جو اللہ کے احکامات پہ چلنے کی کوشش کرتا ہے، وہ بیچارہ ساری عمر پریشانی رہتا ہے، مسائل کے اندر گرا ہوا رہتا ہے۔ جو بدماش ہوتا ہے، جو وعدہ خلاف ہوتا ہے، جو خائن ہوتا ہے، جو جھوٹ بولنے والا ہوتا ہے، وہ مزوں میں ہے۔ آج کی دنیا میں تو یہی ہمیں نظر آ رہا ہے، جو سچا ہے وہ مسئلے میں پھنسا ہوا ہے، جو جھوٹا ہے وہ ہمارا سربراہ ہے، ہمارے ملک کا وزیر اعظم بنا ہوا ہے۔ تو مطلب کیا اللہ کی حکمت اتنی ہی ہے کہ بس یہ سب کچھ اس طرح ہو کے ختم ہو جائے؟ نہیں، اللہ کی حکمت تقاضا کرتی ہے کہ یہ جو اعمال ہو گئے ہیں، کسی نے اچھا عمل کیا، کسی نے بد عمل کیا، اس کی کوئی نہ کوئی جزا تو ہونی چاہیے۔ تو اللہ کی حکمت کا تقاضا ہے کہ یہ قیامت کا دن قائم ہو کر رہے۔ دوسری طرف اس کا علم سب پر اس طرح حاوی ہے کہ کوئی متنفس اس سے چھوٹ نہیں سکتا، کسی کے خاک کا کوئی بھی ذرہ اس کے علم سے گم نہیں ہو سکتا۔ تو جو کوئی حیات اخروی کو غیر معقول سمجھتا ہے، آج کا جو تعلیم یافتہ ذہن ہے وہ اکثر اس طرح کی باتیں سوچتا ہے کہ یار ضرورت ہی نہیں ہے آخرت کی، بس یہ ہے نا جو کچھ ہو رہا ہے ادھر ہی ہو رہا ہے، تو وہ پھر یہ ہے کہ اللہ کی صفت حکمت سے بے خبر ہے۔ اللہ کی حکمت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ یہ قیامت کا دن ہونے لگا ہے، اور جو اس کو ناممکن سمجھتے ہیں کہ جب ہم مر جائیں گے، ہم مطلب ذرہ ذرہ ہو جائیں گے، منتشر ہو جائیں گے، تو کیوں کر دوبارہ پیدا ہو سکیں گے، کیسے ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ تو وہ اللہ کی صفت علم سے بے خبر ہے۔ تو وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ۔ أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين۔
اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین.